نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کلتیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایکو ختم کر دیو، دوسری آواز نہ، اللہ تمہیں بہت ساری برکت دے دے۔ زینت محفل علی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ خطیب اسلام حضرت علامہ استاد العلماء قاری رب نواز سیالوی صاحب اور انجمن غلامان مصطفیٰ و مدنی انجمن اور کوٹلہ سیدہ دے غیور سنی مسلمان مبارکباد دے مستحق نے کہ اتنی عظیم الشان محفل دا انعقاد کیتا تاکہ حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جا سکے۔ اللہ رب العزت دا شکر ہے کہ جس نے مینوں وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات بڑی محبت دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سب نو دارین دیاں عزتاں عطا فرمائے۔ کیونکہ جلپانا تو محترم محمد یوسف صاحب نے مینوں اس محفل واسطے کیا سی، اتھے میں آندا جاندہ رہنا ہے، وہ میرے مزاج دے واقف نے کہ میں 10 بجے تو بعد بیان کرن دا عادی نہیں۔ بہرحال پہلی دفعہ اتھے آئے ہیں تو میں تقریباً کچھ 10:30 دے آگے پیچھے اپنی گفتگو ختم کر دیاں گا، زیادہ دیر نہیں بٹھاواں گا، چند ایک باتاں عرض کرنیاں نہیں۔ آپ حضرات نے بڑی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت کرنا ہے، کیونکہ میں لمبی محفل دا قائل نہیں۔ جس محفل تو بعد اگر لوگاں واسطے فجر پڑھنی مشکل ہو جاوے نا، اس محفل نالوں نہ کرنی ہی چنگی ہوندی ہے۔ محفل ایسی ہونی چاہیے کہ جس راتی محفل ہوئے فجر تے بعد ہوئے، اس راتی بندے نو حضور دی محبت دا نشہ اتنا چڑھیا ہوئے، او دے تہجد بھی ادا ہونے چاہیے نے۔ تو بڑی مختصر جی محفل ہوئے، ایک تلاوت ہوئے، ایک نعت ہوئے، تھوڑی جی حسین نقابت ہوئے اور مختصر جی بیان ہوئے جس بھی شریعت دا پیغام پہنچایا جا سکے۔ تو میں بغیر کسی تمہید دے چند ایک بات عرض کرنا ہے، تہاڈی صرف توجہ دا طلبگار ہوں۔ گفتگو دا آغاز حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھ فرمان تو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ وچوں اے او عظیم سید ہے کہ جدا دادا علی بندہ ہے اور جدا نانا ابو بکر صدیق بندے نے۔ تو تفصیل وال جان دی لوڑ نہیں، شجرے اٹھا کے دیکھو، پوری کائنات دے سید پھر انہاں وچوں چلے نے۔ کی مطلب ہے؟ ہر سید دا دادا علی ہے اور ہر سید دا نانا ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھ شاگرد جدوں آپ کو لو پڑھ کے جان لگے تو عرض کر دینے حضور میں قرآن حدیث تو آڑے کو لو پڑھ لیا ہے، ہن میں لوگاں نو تبلیغ کرنی ہے، تو ہن میں نو کوئی نصیحت کرو، میں تبلیغ کی نہیں کراں، میں نو کوئی نصیحت کرو، میں بیان کس طرح کراں، میں خطاب کس طرح کراں، میں لوگاں نو دین کس طرح سمجھاواں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے نا ایک نصیحت فرمائی، فرمایا پتر کوشش کریں کہ تبلیغ کر دیاں تیری زبان کٹ بولے، تیرا عمل بوتا بولے۔ اج نا ساڑیاں زبانہ بہت بول دیاں نے مگر عمل نہیں بولدا۔ اج اسی پورا زور لاندے ہاں لفظاں نو لفظاں نال ملا کے تے لوگاں دے دل جتن واسطے۔ اج اسی لوگاں دے دلاں وچ اپنی جگہ بنان واسطے تو الفاظ دی روانگی کر دیندے ہاں اور لفظاں دے تیر برسا دیندے ہاں اور بارش دی طرح اپنے الفاظ نو برساندے ہاں، اور نعت خان گرا تے گرا لگا رہا ہوندا ہے، خطیب اپنے فن دا مظاہرہ کر رہا ہوندا ہے، زبان بہت بول دیئے
مگر عمل نہیں بولدا. یہی وجہ ہے کہ محفل وچ بیٹھ کے بندہ تقریر بھی سنتا ہوندا ہے تے باہر پئی جتی دی فکر وچ بھی ہوندا ہے. بندہ اپنے جیب وچ پے موبائل دی فکر وچ بھی ہوندا ہے کیونکہ مسجداں وچ موبائل بھی چوری ہو جاندے نے. اتھے تے بٹوئے بھی نکال لیتے جاندے نے. اتھے تے جتیاں بھی اٹھا لیتیاں جاندیاں نے کیونکہ زباناں بولیاں نے, تربیت نہیں ہوئی. جدوں عمل بولدا ہے نا, چور آ کے بہندا ضرور ہے مگر عمل جدا بولدا سی عبد القادر جیلانی تبلیغ کردا ہے رب چور نو بھی ولایت دا درجہ دے دیندا ہے. تو حضرات گرامی جدوں عمل تبلیغ کرے نا ادوں پھر نظام بڑے بہتر ہوندے نے. میں گفتگو نو اگے بڑھان تو پہلے ایک ایسے بندے دا ذکر کرنا چاہتا ہے جدے عمل نے تبلیغ کیتی سی. میرے بھائیو دیکھو, حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر کبیر دے اندر لکھ دے نے کہ حضرت با یزید بستامی دے ہمسائے وچ ایک یہودی رہندا سی. دیوار ملی سی یہودی دی آپ دے گھر دے نال. یہودی تاجر سی, مال تجارت لے کے تو دوسرے شہر چلا گیا. پچھے وہ دی بیوی اکیلی ہے. با یزید ایک رات اپنے بستر تے آ کے لیٹے تو ہمسائے چو بچہ رون دی آواز آئی. آپ نے کچھ دیر تو دیکھیا کہ رات ہے, لوگ باتاں کرن گے اگر میں اس دے گھر جا کے پوچھیا. جدوں فجر قریب آئی تو آپ نے دروازے تے دستک دیتی. یہودی دی بیوی پوچھیا کون, تو دسیا تیرا ہمسایہ ہے. یہ بچہ کیوں پیا روندا ہے؟ اس نے کیا کہ خامند جو پیسہ دے گیا سی ختم ہو گیا ہے اور آج تے میرے کول مٹی دا تیل بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. مٹی دا تیل منگان جوگی قیمت نہیں میرے کول. کمرے چ اندھیرا سی تو بچہ پیا روندا ہے کیونکہ چراغ اج بند سی. با یزید نے کہا بہن معاف کری, مینوں تیری حالت دا پتہ نہیں سی. گھر آئے, اپنا چراغ بند کر کے تو تیل نکال کے اس نو دیتا اور کہا بہن معاف کری, اج تو بعد تیرا بچہ اس وجہ تو نہیں روے گا. پھر 3 وقت دا کھانا با یزید دے گھروں گیا. روزانہ تیل دی بوتل با یزید دے رہے نے. ضرورت ہوندی ہے تے پیسے بھی دیندے نے. ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا. مہینے بعد یہودی آیا تو بیوی نے دسیا کہ ہمسائے وچ جو رہندا ہے نا انہیں بڑی محبت دا مظاہرہ کیتا ہے, انہیں ساڈا خیال کیتا ہے. وہ کہندا ہے اسی تے اسلام دے دشمن آئے تے اسلام دا ایک بہت بڑا نام ہے با یزید, یہ تے بہت بڑا پیر ہے, یہ تے بڑے مرید نے, انہیں ایسا رویہ کیتا ہے. میں تے اسلام دا بھی دشمن, میں قرآن دا بھی دشمن, میں تے انہاں دے نبی نو بھی نہیں مندا. یہودی شکریہ ادا کرن واسطے آیا. با یزید تیرا شکریہ, تو میری بیوی اور بچے دا خیال رکھے ہے. فرمایا شکریہ دی لوڑ نہیں, میں تیرے شکریہ واسطے کام نہیں کیتا. وہ پوچھدا ہے پھر کیوں کیتا؟ فرمایا جے نہ کردا تو میرا نبی ناراض ہو جاندا. میں اگر نہ کردا تو میرے سجدے میرا رب میرے منہ تے مار دیندا. نہ عبادت قبول ہوندی نہ تلاوت قبول ہوندی. یہودی حیران ہو کے کہن لگا میں تو اسلام نو مندے ہی نہیں, تو میرے گھر والیاں نال جو تو تعاون کیتا ہے نہ کردا تو تیرا نبی کس طرح ناراض ہوندا. با یزید نے کیا تو میرے نبی دی تعلیمات نہیں پڑھیاں. حضور نے 3 قسم دے ہمسائے دسے نے. ایک وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. ایک وہ ہمسایہ ہے جو رشتہ دار نہیں مگر مسلمان ہے. ایک وہ ہمسایہ ہے جو نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے مگر کافر ہے. حضور فرماندے نے جو رشتہ دار اور مسلمان ہے او دے 3 حق نے, ایک مسلمان ہون دا, ایک رشتہ دار ہون دا, ایک ہمسایہ ہون دا. اور جو رشتہ دار نہیں او دے 2 حق نے, ایک مسلمان ہون دا, ایک رشتہ دار ہون, ایک ہمسائے وچ رہن دا. اور جو مسلمان بھی نہیں اور رشتہ دار بھی نہیں او دا ایک حق ہے, وہ تیرے ہمسائے وچ تے رہندا ہے. حضور فرماندے نے جس رات تیرا پیٹ بھریا ہویا اور ہمسایہ بھکھا سو گیا تو اپنے آپ نو مومن نہ سمجھی. تو اس وقت مومن نہیں ہوے گا کہ جب تک تیرا ہمسایہ دا پیٹ بھی نہ بھر جائے. اگر ہمسائے دے بچے بھوک دی وجہ تو روندے رہے اور تو ساری رات جشن مناندا رہیا تو وہ جشن قبول نہیں ہوے گا. اگر تیرے بھائی دی بیٹی غربت دی وجہ تو اپنے باپ دے گھر بیٹھی رہی اور وہ
دے بال سفید ہو گئے اور تو ہر سال عمرے تے جاندہ رہا، تو پھر سوچ مدینے والا کس طرح تیرا یہ سفر قبول کرے گا۔ تو با یزید نے کیا، میں اپنے نبی نو راضی کرن واسطے تیرے گھر دا خیال رکھے ہے۔ ہن عمل پیا تبلیغ کردہ سی نا، ہن زبان نہیں بول رہی، کردار پیا بول دا ہے۔ یہودی نے ہاتھ بڑھایا، کہندہ ہے با یزید میں نو بھی اس سونے دا کلمہ پڑھا جو غیران دا بھی خیال رکھدا ہے، جو غیران نو بھی حق دیندہ ہے۔ تو حضرات گرامی، انہاں محفلہ دا مقصد یہ ہوندہ ہے کہ اسی اپنی تربیت کریے۔ تو آؤ جو آیا پاک دا حصہ میں نے تلاوت کیتا ہے، تھوڑا جا اس تے غور کر دے ہاں، سمجھن دی کوشش کر دے ہاں۔ اللہ میری زبان تے کلمۃ الحق نو جاری فرمائے۔ تھوڑی آہستہ کر کے بارک اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل میرے محبوب فرما دیو۔ کچھ جگہ ایسیاں نے کہ جتھی اللہ گل کرن تو پہلے فرماندہ ہے قل محبوب تسی آکھو، اور کدی کدی اللہ اپنے بندیاں نال گل فرمان لگدا ہے تو کہندہ ہے محبوب گل تے میں کرنی ہے پر قل تسی آکھو۔ ان اللہ نے اپنی وحدانیت دا، اپنی الوہیت دا، اپنی یکتائی دا بندیاں نو دسنا سی، تو اللہ دا فرمان تے ایسی ہو واللہ احد، وہ اللہ ہی کے، لیکن فرمایا کل محبوبہ ایوی تسی دسو، کل ہو واللہ احد، تسی فرماؤ کہ او اللہ ہی کے۔ اللہ بندیاں نو اپنی بات دسنی سی، فرماندہ ہے کل تسی دسو۔ صوفیہ فرماندے نے اللہ بندیاں نو ایک سبق دے رہے ہیں کہ میں رب، میں علا کل شین قدیر، میں قادر، میں کسے طریقے نال بھی تواڈے نال گل کرن تے قدرت رکھدا ہیں، لیکن میں یار نو درمیان وچ رکھیا ہے، اور یار نو کہیا ہے کہ تسی میرے بندیاں نو دسو، تاکہ اللہ بندیاں نو سبق دے رہے ہے کہ بندو میں رب ہو کے تواڈے نال یار تو بغیر گل نہیں کردا، تسی یار چھڑ کے میرے تک پہنچن دا سوچ کس طرح سکتے ہو؟ تسا میرے تک پہنچنا ہے تو یار دا دروازہ ملنا پوے گا، تسا میرے تک پہنچنا ہے تو یار دا بڑھنا پوے گا۔ تسی میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو اڈے تے کوئی بھی رنگ ہویا میں قبول نہیں کران گا، رنگ اوہی ہوے گا جو صبغت اللہ دا میرا محبوب چڑھا کے دے گا، اور جدے تے میرے یار دی رنگینی نظر آوے گی میں انہوں قبول کراں گا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندہ رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندہ۔ اور جنہ کچے رنگ پیراں کولو چڑھوائے وہ اوکھے ویلے چھپ کے بہ گئے۔ میرے بھائیو خاتم رضوی تے رنگ پکا چڑھیا سی نا، گولیاں وسیعں نے پھر بھی کہندہ سی ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ بارک اللہ، اللہ تو آڑے جذبات قبول فرماوے۔ تو اللہ فرماندہ ہے میرے تک پہنچن واسطے نا تو انہوں یار دی کاپی کرنی پوے گی۔ اچھا کوٹلا سیدہ والے ہو، دنیا دا قانون ہو رہے اور رب دی مرضی ہو رہے۔ بچہ سکول دے کلاس روم وچ بے کے سالانہ پرچہ پیا دیندہ ہوئے، تے پرچہ دیندیاں کسے دی نقل کر بوے پکڑیا جائے تو فیل ہو جاندہ ہے۔ کالج دا سٹوڈنٹ کالج بیٹھ کے پیپر دینے یا نقل کردہ پکڑیا جائے تو فیل ہو جاندہ ہے۔ میڈیکل دا سٹوڈنٹ انہیں 4 سال بڑے کامیاب کر لیتے، 5ویں سال بھی نقل کر بیٹھا تے وہ فیل ہو گیا، 5 سال واسطے پابندی بھی لگ گئی۔ دنیا دا قانون اے ہے جو امتحان دیندیاں کسے دی نقل کرے
وہ فیل ہوتا ہے. رب دا قانون یہ ہے جو دنیا دا امتحان دیندیاں یار دی کاپی کرے رب انہوں پاس کر دیندہ ہے, جو یار دی نقل کرے اللہ انہوں کامیاب کر دیندہ ہے. دنیا دا قانون یہ ہے وہ فیل ہوتا ہے, لیکن رب دی منشا یہ ہے جو یار دی نقل کرے رب انہوں داتا بھی بنا دیندہ ہے, رب اس انہوں خواجہ بھی بنا دیندہ ہے. تو اللہ فرماندہ ہے کل محبوب تسی فرماؤ ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور قربانی و محیا میری زندگی و مماتی اور میری موت کی مطلب میری نماز قربانی جینا مرنا سب کچھ رب واسطے ہے. میں دعوت فکر دینا ہے کہ کیا ساڈا سب کچھ رب واسطے ہے؟ کیا ساڑیاں نمازاں واقعی رب واسطے؟ بڑی معذرت دے نال محفل وچ کیمرہ نہ لگا ہوئے نا تے پھر لوگ آ کے 10-10 دے نوٹ نہیں سٹ دے. بھائی تو رب دے بندے نو رب دے نا تے 1000 دینا ہے تے دادا دیاں پرچیاں پھر ایک ایک کر کے سٹی پورا مجمع ویکھے تے فوٹو بن جائے. کاش تو کوئی کام رب واسطے کر لیندا. اسی نا لالچی ہاں, اسی دکھلاوے دے شوقین ہاں. میرے بھائیو اسی تے رب واسطے دا نام ہی نہیں لیندے. محفل وچ آئے, محفل شروع ہوئی, نقیب صاحب نے نکابت شروع کی تھی, انہاں چند جملے کہے, انہاں ویکھیا بندے بول دے نہیں, انہاں آکھیا سبحان اللہ آکھو, لوکی پھر بھی نہ بولے, انہاں آکھیا 90 نیکیاں لبسن ہن لالچ وچ بول پے. خطیب صاحب نے خطاب شروع کیتا, انہاں آکھیا بولو, لوگ نہ بولے, انہاں آکھیا سبحان اللہ اکسو تے تواڈے نام دا ایک درخت جنت وچ لگ سی, سارے آکھیا سبحان اللہ. ہن تے سودے بازی وچ آکھیا کوئی رب واسطے بھی آکھیا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو فقیر نے جنہ دی تربیت مولا علی نے کیتی ہے. حضرت مولا علی نے جی تربیت کیتی ہوئے پھر وہ کتنا بڑا ولی ہوئے گا. حضرت حسن بصری فرماندے نے میں رابعہ بصریہ نو دیکھیا ایک دن, ایک ہاتھ وچ پیالہ پکڑیا او دے وچ پانی ہے, دوجے وچ پیالہ پکڑیا وچ آگے. میں پوچھیا رابعہ یہ کی پی کر دی ہیں, ایک پیالے اگ تے ایک وچ پانی؟ تو رابعہ نے آکھیا حسن دل کردہ ہے اگ نال جنت ساڑ دیاں, پانی پا کے جہنم پجا دیاں. میں کیا اے خیال کیویں آیا؟ تو رابعہ نے آکھیا حسن میں جنوں بھی ویکھیا نہ عبادت کر دیاں, کوئی جنت دے لالچ وچ پیا کردہ ہے, کوئی جہنم کولو ڈر پہ کے کردہ ہے. میں چاہنیاں نہ جنت ہووے نہ جہنم ہووے, نہ ڈر ہووے نہ لالچ ہووے, جیڑا سجدہ کرے صرف رب دی رضا واسطے کرے. ساڑھے تے محلے دار کئی ہو ہوندے نے جو نماز تاں پڑھ دے نے لوکی کی کہن گے, جو لوکاں دے سامنے لمبی پڑھ دے نے نا انہاں رب واسطے کدی بند کمرے وچ تہجد نہیں پڑھے. حضرات گرامی اسی نا نماز بھی اپنے مطلب واسطے پڑھ دے ہیں. نویں دکان پائیے تے بندہ نمازی بن جاندہ ہے, لوگ میرے کول سودا لین. تے جیڑے 5 سال مسجد نہیں ہوندے, الیکشن قریب ہوندے نے تے او ڈڈو بھی نکل ہوندے نے, ہن ووٹ لینا ہے رب واسطے تے نہیں آئے. جنہ اپنے سکے دا جنازے چھڑے سن نا وہ الیکشن دے قریب غریب دے جنازے وچ بھی آ گئے. انہاں رب واسطے تے نہیں پڑھیا, انہاں تے ووٹ واسطے پڑھے. تو کوئی سجدہ رب واسطے بھی ہے ساڑے پلے, کوئی کام رب واسطے بھی ہے ساڑے پلے. میں دعوت فکر دینا ہے, نماز تو بعد مولوی صاحب نے کلمہ شروع کیتا, تساں مجبوری پڑھیا. جنازے نال مولوی صاحب کلمہ پڑھیا, تساں مجبوراً پڑھیا, شوق نال نہیں پڑھیا. میری بات توجہ نال سننا, میں جواب تو آڈے کو لو اتھے نہیں لینا, جواب گھر بے کے اپنے آپ نو دے ویو. مسجد وچ پڑھ لیا, جنازے نال پڑھ لیا, گھر کدی تنہائی وچ منجی تے بے کے او دی رضا واسطے بھی او دا ذکر کیتا ہے. تو ساڑے پلے رب واسطے ہے کی؟ اسی تے مخلص ہی نہیں. ملکہ زبیدہ ہارون رشید دی بیوی ہے, انہیں نہر زبیدہ بنوائی ہے. جنہیں مکہ پاک زیارات کیتیاں نے, مدینہ پاک گئے نے, تو مکہ پاک دی زیارات دے دوران نا نہر زبیدہ دے آثار بھی دکھائے جاندے نے. یہ حجاج کرام واسطے اس نے نہر کھدوائی سی, اور جدوں انہیں نہر بنوان دا
ارادہ کیتا تو انجینئر آئے انہیں سروے کیتا اور کیا ملکہ ارادہ چھڑ دے 17 لاکھ دینار تو زیادہ لگے گا. ایک دینار 4.5 ماشے سونے دا ہوندا سی تے 17 لاکھ تو زیادہ سونے دے سکے لگن گے. تو ملکہ نے آکھیا میں رب واسطے نیت کیتی یہ ہتھوڑے دی ہر ضرب تے بھی دینار لگا تھی انہیں پیچھے قدم نہیں ہٹانا. انہوں نے کہا ملکہ کام شروع ہو گیا حساب روز دئیے. ملکہ نے آکھیا نہیں رجسٹر بناؤ لکھ دے رہو نہر بن گئی تے آخر تے رجسٹر دے ویو میں ویکھ لواں گی. اچھا جی نہر بن گئی. انہاں ایک پائی دا حساب بچ لکھیا فلاں جگہ تے اتنا لگا ہے فلاں مستری اتنا لیا ہے فلاں انجینئر اتنا لیا ہے اتنا خرچ ہویا ہے. ملکہ اپنے محل وچ بیٹھی دے محل وچوں نا ایک نہر پہ گزر دی ہے جس وچوں نا بیٹھ دیئے کبھی پونت ہوں دیئے اتھے نظارے کر دیئے. اور ملکہ دیاں ذاتی 100 لونڈیاں نے نوکرانیاں نے دی ذاتی 100 انہیں خریدیاں نے اور 100 دیاں 100 قرآن دیا حافظہ نے. اور تاریخ وچ یہ بات ملدی ہے کہ انہاں 100 لونڈیاں دی ڈیوٹی نہ روٹی پکانا سی نہ آٹا گننا ہے نہ جھاڑو دینا ہے نہ ہانڈی پکانی ہے. انہاں وچوں کوئی ملکہ دے پیر بھی نہیں دباندی تے کوئی ملکہ دی مالش بھی نہیں کر دی. ڈیوٹی ایک ہے. ملکہ کہندی ہے میں محل وچ جدھر جاواں مینوں بس قرآن دی تلاوت دی آواز آنی چاہیے. ایسی نیک ملکہ او نہر وچ پاؤں لٹکا کے بیٹھی ہے قرآن پڑھیا جا رہے ہے. سپاہی آیا اس نے نا رجسٹر دیتا نہر چل گئی افتتاح ہو گیا بادشاہ نے کر دیتا افتتاح. چیک کر حساب. ملکہ نے رجسٹر سپاہی کو لیا تے پھول کے ویکھیا نہیں پکڑ کے نہر بھی سٹ دیتا. لوگ حیران کہ ملکہ نے حساب ویکھیا تک نہیں. تو ملکہ دے آنسو نکل آئے آسمان ول ویکھیا رو کے کہندی یہ ربا میں کی کیتا ہے تیرے دتے بچوں لایا ہے نا میرے پلے ہے کی سی تو دتا ہے تے میں لایا ہے نا تیرے بندیاں نے لیا میں حساب چیک نہیں کیتا. انجینئر بھی تیرا بندہ مزدور بھی تیرا بندہ مستری بھی تیرا بندہ ایک خرچ تیرے بندیاں کیتا ہے میں حساب نہیں ویکھیا تو ویکھدا پیا نا میں رجسٹر پانی بھی سٹ دیتا ہے میں کھولیا تک نہیں. زبیدہ تیرے نال سودا کرنا چاہندی ہے. دنیا دا رجسٹر میں نہیں کھولیا آخرت دا رجسٹر تو نہ کھولی مینوں اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے. بس اس تو تے مینوں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اتھے تے گلی بھاویں پورے 5 سالاں میں پکی نہ ہوئے پر ایم این اے نہ بورڈ لازمی لگوانا ہے. سانو دکھلاوا مار دے گئے. تو میرے بھائیو نکلو کم اپنے رب واسطے کرو. اسی رب واسطے کر دے نہیں. اللہ اپنے بندیاں نو نہ جھنجوڑ کے ایک بات فرماندا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تینو کرم والے رب کو لوگ کس شے نے دور کیتا. کوٹلہ سیدہ والیو اج واپس جا کے گھر اپنے بستر تے بہ کے چشتی فقیر دی ایک گل تے 5 منٹ غور کرے ہو. آخر ساڈے کولو تہجد دیاں لذتاں کیوں چھن گئیاں. اج ساڈے گھر چو فجر تو بعد قرآن دی تلاوت دی آواز کیوں نہیں آندی. اج ساڈی زبان درود پڑھن دے شہد کولو محروم کیوں ہو گئی. اج جدوں اسی بازار پھر دے ہاں تو بازار وچ آن والی بچی ساڈی نگاہ کولو کیوں ڈر دی ہے. اسی کیوں اپنی اللہ کولو. اللہ فرماندا تو اس رب کولو دور ہو گئے ہیں جو کریم ہے. ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا ہے بڑی توجہ دے نال. میں بالکل مزاج ہی نہیں نہ کدی پیسہ ویکھیا تے نہ اس دے کدی سوچے ہے کیونکہ پیسے دے خاطر تقریراں او کردے نے خصم کنگال جنہ دے ہوندے او بھکھیاں ہر ویلے تے رجیاں خصماں والیاں دے گھر لگے رہندے میلے. لاک ڈاؤن وچ نبی نے ساڈے چولہے بند نہیں ہون دیتے تے کدی بھی بند نہیں ہون دین گے. یہ توجہ میری لفظاں ول تساں نے رکھنی ہے. کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب دے ایک ہڈیاں دے سپیشلسٹ ڈاکٹر سن
95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੀਦਾ ਚੀਦਾ ਵਾਕਿਆਤ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨया ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸਊਦੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ کہ رب کتنا کریم ہے، رب اپنے بندیاں تے کتنا کرم کردا ہے۔ وہ جدوں کرم دا دروازہ کھولے نا پھر نہ شکلاں ویکھدا ہے نہ عقلاں ویکھدا ہے، پھر نہ وہ خاندان ویکھدا ہے نہ دولت ویکھدا ہے۔ جو او دا بن جاوے او دے واسطے کرم دیاں ہواواں چلا دیندا ہے۔ ڈاکٹر کہندا ہے کہ میں کیونکہ ہڈیاں دا سپیشلسٹ ساں اور یہ تقریباً آج تو 40-50 سال پہلے دی بات ہے، کہندا کہ بڑا نام سی اور ریاض بھی میرا دفتر سی اور دور دور تو لوگ آندے نے، مشہوری ہو جائے نا تو پھر نخرے آ جاندے نے۔ کہندا کہ میرے کولو علاج غریب بندہ نہیں سی کرا سکدا کیونکہ میری فیس بہتی سی، اور کوٹلا سیداں والو یاد رکھو جس ڈاکٹر دی فیس غریب نہ دے سکے وہ کسائی ڈاکٹر نہیں، اور جس مولوی اور نات خان کولو غریب محفل نہ کرا سکے سمجھو انہوں انسان کہلان دا حقدار نہیں ہو۔ اتھے تے علاج بھی اوکھا، اتھے تے میلاد بھی اوکھا، اتھے تے مولوی کولو بیان سننا بھی اوکھا ہو گیا ہے، تے نات خان کولو نات سننا بھی اوکھا ہو گیا ہے۔ وہ کہندا ہے کہ میں صرف امیران دا علاج کردہ ساں۔ سعودی حکومت نے دنیا پر دے ہڈیاں دے ڈاکٹران دی ایک میٹنگ رکھ دیتی، ریاض تو دور ایک شہر وچ میٹنگ سی۔ کہندے نے مینوں بلایا گیا، سعودیہ وچ ایک میں ساں، جہاز دا ٹکٹ بھیجیا گیا، میں ایئرپورٹ تے آ گیا، بورڈنگ کارڈ بن گیا۔ اچانک ایئرپورٹ تو اعلان ہویا کہ موسم اچانک خراب ہو گیا ہے، اور موسم دے تیور دس دے نے کہ یہ 24 گھنٹے تو پہلے ٹھیک نہیں ہوئے گا تو فلائٹ کینسل کر دیتی گئی ہے۔ کہندا میں عملے نو جا کے آکھیا میرا جانا بڑا ضروری ہے، انہاں کہا جہاز نہیں جا سکدا، بائی روڈ چلے جاؤ، 6 گھنٹے دا سفر ہے۔ کہندے نے میں رینٹ کار دی گڈی ایئرپورٹ تو لے لئی اور میں گڈی چلا دیتی۔ گھنٹہ گزریا تو طوفان آ گیا، آندھی، بادل، پھر بجلی دی چمک، بادل دی گرج۔ کہندے نے میں رستے ہی بھول گیا، مینوں پتہ ہی نہ چلیا۔ 3 گھنٹے بعد مینوں سمجھ آئی کہ میں تے رستہ بھول گیا۔ صحرا وچ ایک چھوٹا جہا دیہات ہے، میں وہ وچوں گزر رہے ہیں، ایک مکان دے قریب گڈی پہنچی تو گڈی خراب ہو گئی۔ کہندا میں تے اپنے آپ نو کہہ رہا سا اج تے دن ہی میرے واسطے منوسے کی پیا ہوندا میرے نال۔ سوچیا سامنے ایک مکان ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے تے پوچھنا ہے ٹیلی فون ہے تو میں اپنے ڈرائیور نو یا کسی نو بلا لینا ہے، جانا ضروری ہے۔ کہندے نے میں دستک دیتی تو ایک عورت دی آواز آئی، آ جا دروازہ کھلا ہے، جو بھی اندر آ جا۔ کہندے نے میں اندر گیا تو ضعیف العمر ایک عورت ایک پنگوڑے کول بیٹھی ہے، پنگوڑے جو بچہ ہے انہوں چولہا پہ ہی دیندی ہے۔ میں سلام تو بعد آکھیا اماں میں ٹیلی فون کرنا، انہیں آکھیا پتر جتھے تو ہیں تھے بجلی بھی کوئی نہیں تھی، فون بھی کوئی نہیں۔ میں کیا میں رستہ بھول گیا، انہیں کہا بیٹا ہن کوئی گڈی موسم صحیح ہوئے گا تو ادھر آئے گی، آ جا تو مہمان ہے، میں تیرے واسطے کھانا لگانی ہاں۔ میں اندر گیا تو کہندی ہے چولہے کول بہ کے تو بچے نو چولہا دے، میں چولہا دین لگ پیا، اس نے کھانا تیار کیتا میرے سامنے رکھیا، میں کھانا کھان بہ گیا، وہ چولہے کول بہ کے چولہا پہ ہی دیندی ہے۔ 2-4 نوالے لے کے میں پوچھیا اماں یہ بچہ تیرا کی لگدا ہے؟ انہیں آکھیا پوترا ہے۔ میں کہیا یہ ماں پیو؟ انہیں آکھیا فوت ہو گئے نے ایک حادثے وچ۔ میں کہیا بچے نو ہر وقت چولہا دینی ہے، چھوڑ دے؟ انہیں آکھیا چولہا چھوڑیا تے رو پوے گا۔ میں کہیا وجہ؟ کہندی ہے ہڈیاں دے مرض وچ مبتلا ہے۔ میں کہیا تو چیک کیوں نہیں کراندی؟ انہیں آکھیا ڈاکٹراں نو چیک کرایا ہے، وہ کہندے نے ادا علاج ممکن ہے مگر اسی نہیں کر سکدے کیونکہ اسی ہڈیاں دے سپیشلسٹ نہیں۔ پورے سعودیہ ایک ہی ہڈیاں دا سپیشلسٹ ریاض وچ ہوندا ہے، ڈاکٹر عمر اس دا نام ہے، وہ اس بچے دا علاج کر سکدا ہے مگر وہ بہت مہنگا ڈاکٹر ہے، تو دی فیس نہیں دے سکدی، او دے کولو تو علاج نہیں کرا سکدی، پھر تو جائیں گی تو مہینہ ٹائم بھی نہیں ملے گا۔ مینوں جدوں دا پتہ چلیا نا بھئی ایک ڈاکٹر ہے جو میرے بیٹے دا علاج کر سکدا ہے، تو میں کئی باری اللہ دی بارگاہ وچ کہہ بیٹھی ہاں اے اللہ
میں غریب بے سہارا تے جدا کوئی سہارا نہ ہوئے نہ ادا تو سہارا ہونا ہے. میں ریاض جا نہیں سکتی, میں بڑی مجبور ہاں. تو قادر ہے, تو کدی انہوں اتھے نہیں لے ہوندا, تو کدی انہوں لے کے آ, کیونکہ میں گئی تے میں نوں پیسے دا انتظام کرنا پوے گا. جدوں تو لے آندا پھر گل پیسیاں تے نہیں رہے گی, پھر گل مفت ہو جائے گی. جدوں انتظام تو کریں گا پھر کرم ہی کرم ہو جان گے. میں جاواں گی تے میں نوں پیسے دا انتظام کرنا پوے گا, میں نوں ٹیسٹ کرانے پین گے. ڈاکٹر کہندا ہے گل دی پوری ہوئی, میرے ہاتھ چوں روٹی دا نوالا گر گیا, میں اتھے بہ کے رون لگ پیا. وہ کہندی ہے تینوں کی ہو گیا ہے؟ میں آکھیا اما اج بڑا غصہ سی, بس دن منحوس ہے, ہن اودیاں رحمتاں تے نظر پئی ہے تے میں رو پیا ہیں. او تیری بڈھی دی خاطر اج انہیں نظام عالم بدل کے رکھ دیتا, تیری بڈھی دی خاطر اج انہیں جہاز کینسل کروائے, اج ڈاکٹر نو راہ بلوایا, گڈی تیرے بووی اگے خراب کروائی. اے اماں اج رب دیاں رحمتاں نے عمر نو گریبان تو پکڑ کے تیرے دروازے تے لے آندا ہے. تیرا کرم جو شائے ذی وقار ہو جائے, گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے, کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے. تو کدی کدی نہ کوئی کم رب واسطے کر کے ویکھیو, پھر ویکھیو دیاں رحمتاں کس طرح بڑھ کے تہاڈا استقبال کر دیاں نے. اور آخری بات عرض کر کے, وقت تو زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں آخری بات عرض کر کے, ایک روایت ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکر, جو جس نال جتنا پیار کردا ہے او دا ذکر اتنی کثرت نال کردا ہے. چار بندے بیٹھے ہونا تے ایک بندہ اگر کرکٹ دا بہتا ذکر کرے تے سمجھ آ جاندا ہے انہوں کرکٹ نال پیار ہے. اگر کوئی بچہ چار بندیاں وچ بیٹھ کے تے والی وال دا ذکر کرے کہ میں چنگی شاٹ مار لینا ہے تو سمجھ آ جاندا ہے انہوں والی وال نال پیار ہے. کوئی جس دا ذکر کرے نا زیادہ پتہ چل جاندا ہے انہوں اس نال پیار ہے. تسی جس کو لو پوچھ لو کیا تن حضور نال پیار ہے, سارے آکھن کے پیار ہے. میرا سوال یہ ہے اگر حضور نال پیار ہے تے تواڈے گھر وچ حضور دا ذکر کتنا ہوندا ہے؟ سوال اے نہیں کہ تساں محفل وچ نعت پڑھی کہ نہیں, سوال اے نہیں تساں جلوس وچ نعرے مارے کہ نہیں, سوال اے ہے گھر دی تنہائی وچ بھی سونے نوں نعتاں سنائیاں نے کہ نہیں سنائیاں. اسی لوگاں سامنے تے پڑھ لینا ہے, گل تے تاں ہے گھر دی تنہائی وچ نہ تو اپنے آقا نوں راضی کرن واسطے نعت پڑھ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, نبی پاک دے چچا نے فرماندے نے, میں اپنے گھر اپنے بچیاں نوں بٹھا کے حضور دیاں گلاں پیاں سناندا سا. میں اپنے بچیاں نوں حضور دیاں باتاں, میرے پوتے بیٹھے ہوئے نے, میں انہاں نوں حضور دیاں باتاں پیاں سناندا ہے. میں اپنے پوتیاں نوں دس رہا تسی تے ہن جمے ہو نا, میں ویکھیا ہے میرا بھتیجا انگلی چکدا سی چن دا کلیجہ چر جاندا سی, تے حکم دیندا سی تے ڈبیا سورج واپس آ جاندا سی. ایدے قدماں وچ گونگے آندے سن, رب بولن دی طاقت دے دیندا سی. ایدے ہتھاں وچ پتھر آندے نے تے کلمہ پڑھن لگ پیندے نے. میرا آقا اتنیاں شان والا ہے, او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے, او پتھراں تے کلمے پڑھا جاندا ہے, او چن نوں وی تھلے بلا جاندا ہے. کہندے نے کہ میرا مقدر, میں اپنے آقا دیاں گلاں اپنیاں بچیاں نوں پیا سنانا تے دروازے تے حضور کھلو کے میریاں گلاں پہ سن دے نے. تھوڑی دیر بعد حضور اندر تشریف لے آئے. کہندے نے میں کھڑا ہو گیا, چاچا نے لیکن بھتیجے نال دیکھو اپنے آقا نال پیار کتنا ہے. ایک بار حضور نے پوچھیا چاچا یہ دسو تسی وڈے ہو کہ میں؟ حالانکہ عمر وچوں وڈے سن, لیکن جواب کی دیتا, آقا وڈے تے تسی ہو پر جم میں پہلے گیا سا. وڈے تسی ہو پر جم میں پہلے گیا سا. تو حضور نے فرمایا چاچا کی پہ کر دے سو؟ سونیاں تواڑیاں گلاں پیا کردا سا, اپنے پوتیاں نو بچیاں نو تواڈا ذکر پیا سناندا سا.
حضور نے فرمایا چاچا میں سن لیا بڑیاں سونیاں گلاں پہ دسدے سو تانوں دسنے آیا ہے جویں تسی پہ کردے ہو نا کوئی بھی اپنے گھر وچ میرا ذکر انج کرے او دے تے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اساں کدی گھر وچ حضور دا ذکر کیتا چاہیدا تے سی فجر دی نماز تو بعد اسی بچیاں نو کھڑا کر کے تے اعلیٰ حضرت دا قصیدہ پڑھا دیندے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کوٹلا سیدہ والیو میں بڑی ذمہ داری نال کہنا ہے ساڈے حکمراناں نو کدی امریکہ کول نہ جانا پیندا کدی IMF کول نہ جانا پیندا کدی احمد رضا دا شعر یاد کر لیندے تے فجر وقت پڑھ دے میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بس بیٹا تو حضرات گرامی آؤ اسی اپنے آقا دے بن جائیے حضور دے غلاموں نے جو حضور دی گل مندے نے مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہراں والے لکھتے نے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضور ہجرت فرما کے مدینہ پاک آئے تو یہودیاں نے ایک جاسوس بٹھا دیتا بظاہر انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان بن کے حضور دی محفل وچ بہ گیا ہے سی جاسوس انہیں نا گلاں سن کے یہودیاں نو دسنیاں سن اج پہلا دن نے تے حضور نے اتنا فرمایا جدوں پانی پیو تو پہلے پانی نو ویکھیا کرو پھر پیتا کرو محفل ختم ہو گئی وہ گھر چلا گیا کوئی ایسی گل نہیں سی کہ یہودیاں نو دسدا رات پہ گئی سو رہا سی پیاس لگی بیدار ہو کے بیوی نو کہندا پانی لے کے آ انہیں پیالہ بھر کے لے آندا گھڑے وچوں انہیں پیالہ پکڑ کے منہ دے قریب کیتا تو رک گیا کہندا دیا جلا انہیں آکھیا کیوں کہندا اج مسلمانہ دے نبی کول جاسوس بن کے بیٹھا سا وہ کہندے سن پانی پیو تے ویکھ کے پیو دشمنی اپنی جگہ تے پر دی زبان تے جھوٹ کدی نہیں آیا جو کہندا سچ ہوندا ہے ایک باری جلا تے صحیح دیا انہیں اٹھ کے چراغ جلایا دیا جلایا انہیں ویکھیا نا تو پیالے وچ بچھو پیا تیردا ہے کڑے وچ ایسی پانی پایا تے وچ آ گیا بیوی نو کہندا تو بچھو کڑ تے میں کلمہ پڑھ لواں بیوی کہندی ہے کلمہ پڑھن دی وجہ تے کہندا ہے او دی حکم مننی ہے بچ گئے ہیں ساریاں مننا تے میرے تے کتنا کرم ہو جائے تسی جھنڈیاں تے مکان تے لا لیندے ہو کوئی سونے دی مندے بھی ہو تسی سینے تے نالین دا بیج بھی لا لیندے ہو پر کدی سونے دی کوئی مننی بھی ہے اسی مندے ہوندے نا تے اج اے حال نہ ہوندا اسی سونے دی مندے ہوندے تے بچیاں دے پردے نہ اتردے اسی سونے دی مندے ہوندے تے ساڈے نوجوان اج سینمیاں تے نہ بیٹھے ہوندے اسی سونے دے مندے ہوندے نا تو اج بے حیائی اس طرح نہ ہوندی اگر اسی سونے دی مندے ہوندے اسمبلیاں وچ شرابی نہ بیٹھے ہوندے شیخ الحدیث بیٹھے ہوندے اور اسمبلیاں وچ قرآن دے حافظ بیٹھے ہوندے آؤ اپنے آقا دی من لئیے کیونکہ جیڑا نہ مننے نا او بادشاہ ہو کے بھی مرد ہے تے انہوں خیراتی ادارہ غسل دیندہ ہے کفن بھی خیرات دا پایا جاندہ ہے تے جنازہ 4 بندے پڑھ دینے تے 5واں پڑھان والا ہوندہ ہے تے جیڑا من لیندہ ہے پاہمیں ویل چیئر تے ہوئے پھر 1.5 کروڑ بندہ جنازہ بھی آ کے پڑھ دا ہے کیوں جو یار دی من دا ہے عزتاں اس دا مقدر بن جاندیاں نے اللہ میری آپ دی حاضری قبول کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب